السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور آج تو ویسے بھی ویکینڈ ہے، سنڈے، تو کل سے پھر ورکنگ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے اس ویکینڈ کے آخری دن کو اور آخری جب ظہر کا وقت ظہر ہو چکی ہے تو ظاہری بات ہے اب دن بھی تھوڑا رہ گیا ہے، تو آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے، کسی نے ملنا کسی نے جلنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خوشحال اور آباد رکھے۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا نا وہ ہوگا جو میں نے پچھلی دفعہ یا اللہ انت اللہ والے سبق میں نے بتایا تھا کہ پھر ایک اور سبق بتاؤں گی جو آپ کی بہت بڑی مشکل ہو جائے، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کبھی آپ خالی ہاتھ ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، سارے پیسے کہیں لگ جائیں، پھنس جائیں، تو آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہو تو پھر آپ کیا پڑھیں وہ میں بتاؤں گی۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی ہے، دونوں آیتیں، وہ ایک آدھی ہے اور ایک اور ایک ہے پوری، کہ آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدل دے گا۔ تو سب سے پہلے آج کے ایپیسوڈ میں تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ تو بڑا ہی کرم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے۔ ہمارے اعمال کو دیکھے گا پھر تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم تیری رحمت کو دیکھیں تو تیری رحمت بہت بڑی ہے اور تو فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ بس تو ہم پہ اپنا فضل و کرم فرمانا اور ہمارے لیے خاص اور خاص اپنی رحمت کے دروازے کھول دینا، اور ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے ددھیال، ننہال، سسرال، عزیز رشتہ دار، میرے نبی کی ساری امت کے لیے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اللہ جنت الفردوس میں بلند درجات دینا، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت دینا، اور جو بچھڑے ہیں ان کو خیر و عافیت سے کامیاب کر کے ملانا، اور جو طالب علم ہیں ان کے لیے علم کے حصول کو آسان ترین کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ بہت پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ اور ساری ہی تعریفیں اس رب العزت کے لیے۔ عدد خلقہ، اتنی تعریف جتنی کہ اس کی مخلوقات ہیں، ڈیفرنٹ طرح کی مخلوقات۔ ورضا نفسی، اور جتنی میرا اللہ چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے اتنی تعریف۔ وزینت عرشی، اور اتنی تعریف جتنے اس کے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتی، اتنی اس کی تعریف جتنے اس کے کلمات ہیں، اور اس کے کلمات کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے ولی اللہ آئے، کتنے، سب نے کلمات ہی پڑھے ہیں نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صحبہ وسلم تسلیما۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، آمین۔ اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اچھا عمل بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی توفیق کے ساتھ ہی
آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم زیرو ہیں۔ اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ آمین۔ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد بھی میری اولاد میں ہی آتی ہے۔ یا اللہ، ہم کو نیک اور صالح بنانا ہے۔ میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دین اسلام کے اعلیٰ ترین کاموں کے لیے چن لے، ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، ہمیں صرف نام کے مسلمان نہ رکھ، بلکہ ہمارے سارے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، اور ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے مالک یا رب العالمین۔ دین اسلام کا درخت ہمارے اور ہماری نسلوں سے پھلے پھولے، سرسبز و شاداب ہو، خوب خوب پھلدار ہو، اور اس سے ہر ایک مستفید ہو۔ آمین۔ ہماری اولادوں کو اور اولاد کی اولاد کو برائیوں سے، بدی کے کاموں سے، بے شرمی کے کاموں سے اللہ رب العزت بچا کے رکھنا۔ بے شک تو بہترین حفاظت کر سکتا ہے۔ گناہوں میں اور ان میں اتنا فاصلہ کر دے جیسے زمین آسمان قیامت سے پہلے نہیں مل سکتے، اور جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے کو نہیں پکڑ سکتے قیامت سے پہلے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمیں بخش دے مالک، اور ہم سے راضی ہو جا، اور اپنے خاص مومن بندوں میں ہمارا نام لکھ دے، اور ہماری زندگی کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ کسی کے لیے اچھا کرنے والا بنا دے، کسی کے لیے نکتہ چینیاں، برائیاں، چغلیاں کرنے والا نہ بنانا۔ سب سے بڑا گناہ ہے جو ہم ایسے چلتے چلتے کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، سب ہم میرے سمیت اس میں شامل ہیں۔ ہمیں بصیرت دے کہ ہمیں تیری دی ہوئی نعمتوں کی پہچان ہو، ہمیں نظر آنے لگیں، اور پھر ہم دل سے تیرے شکر گزار ہوں، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنا دے۔ آمین آمین الہی ثم آمین۔ ہم جتنی بھی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں مالک، ہمیں معاف کر دے، ہمیں قناعت پسند بنا دے، دنیا کے حرص و ہوس ہمارے دلوں سے نکال دے، مطمئن کر دے، ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا بنا، ہم دوسروں کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف دینے کا ذریعہ بنے۔ ہم غور کریں، کیا ہماری وجہ سے دوسروں کو سکون مل رہا ہے؟ کیا ہم ان کی تکلیف دور کر رہے ہیں، یا کہ ہم ان کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہیں؟ بس یہاں سے ہماری جانچ ہو جائے گی، ہم کس پلڑے میں ہیں، دائیں والے میں یا بائیں والے میں۔ ہماری ساری ایمانی ساتھیوں میں سے جو بھی بیمار ہیں یا ان سے جڑے رشتے، ان سب کی ہر طرح کی بیماریوں سے ان خاتمہ کر دیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں، صحت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ لمبی عمر دے۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ مسز بشیر کا آپریشن ہوا ہے ایک گھٹنے کا، اس کو صحت دے، اور یا اللہ میری سمدن کو ٹھیک کر دے، اور ہمارے نیبر میں زرتشا چھوٹی سی بچی ہے اس کو بھی صحت دے دے، اور جو جو بیمار ہے اس کو صحت دے دے۔ تو نے تو صحت دینی ہے، تو تو قادر مطلق ہے مالک، تیری مرضی کے بغیر تو پتا سوکھا بھی نہیں زمین پہ گر سکتا۔ ہم سب کے سارے مسائل دنیا کے حل کر دے، قبر کی منزلیں آسان کر دے، آخرت کی ابدی خوشیاں ہمارا مقدر کر دے۔ یا رب تو اپنے فضل و کرم اور احسانات سے ہم پر اپنا رحم کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اب ایک چھوٹی سی نصیحت ہے ہم سب کے لیے، میرے سمیت، اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو آپ کے حقوق دلا دے گا۔ یہ اللہ کے ذمہ ہے، بے فکر ہو جائے، یہ تو اللہ کے کام ہے، وہ تو کرے گا، اللہ تو اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتا۔ تو چلیں اب ہم اس سبق کی طرف جاتے ہیں جس کا میں نے آپ کو کہا ہے، جب انتہائی درجے کی مشکل اور پریشانی ہو جائے تو آپ اس کو پڑھیں۔ یہ سبق ہے اللہ کافی وکست الکافی ووجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، مجھے تو زبانی آتا ہے۔ اللہ کافی وکست الکافی
ववजदतुल काफ़ी कफ़ाफिल काफ़ी लिकुल्ली काफ़िन काफ़िन काफ़ी व नेमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। और इसके आगे थोड़ी सी छोटी सी एक दुआ भी है, वो भी लगा लेंगे तो और सवाब होगा। शया लिल्लाह अगिस्नी 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 फ़ी सबीलिल्लाह व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। ये है सबक। इसकी पिक्चर आ जाएगी, डोंट यू वरी एट ऑल, जिक्र के ग्रुप में भी और इंशाल्लाह फेसबुक के इस्लामिक चैनल पे भी। अच्छा, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा मायना बता दूँ। अल्लाह काफ़ी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। व कसतुल काफ़ी, वो मेरे सारे काम बनाने के लिए काफ़ी है। वह वजदतल काफ़ी, और मेरे काम तो सारे कर भी दिए उसने, मैंने मांगा था। लिकुल्ली काफ़ी, वो हर तरह से मेरे लिए काफ़ी है। कफ़ाफिल काफ़ी, सिर्फ वही काफ़ी है और हर तरह काफ़ी है। वह नेमल काफ़ी, और उसकी नेमतें हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी। वलिल्लाहिल हम्द, और सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। शयान लिल्लाह अगिस्नी 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 फ़ी सबीलिल्लाह, मेरी फ़रियाद सुन ले, मेरी फ़रियाद सुन ले, मेरी फ़रियाद सुन ले अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पे। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्की, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है, मोहम्मद व आली व असहाबी, और अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके असहाब पर सल्लिम व तस्लीम, बहुत ज़्यादा सलाम और बहुत ज़्यादा दरूद। ये है। इसको आपने कैसे पढ़ना है? 313 दफ़ा पढ़ना है आपने इसको। सिर्फ एक रात पढ़ना है, ताक रात, चाँद 14 से पहले हो, बाद नमाज इशा। वितर से पहले 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं, बाद में 2 नफल शुक्राना के पढ़ने, ये पढ़ने के बाद, और गुस्ल करके साफ कपड़े पहनकर पाक जगह पर बैठना है। ताक रात हो चाँद 14 से पहले, 14 के बाद वो ढलने लग जाता है चाँद, तो आप यूँ करें 13 और 14 की दरमियानी रात हो, 12-13 की दरमियानी रात हो, और कोशिश करें कि वो दिन जो है हो बुध आ रहा हो अगले दिन सुबह, या जुमेरात या जुमा। अब तारीख को इस हिसाब से सेट कर लेना। और इशा की नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है, सब्ज़ इलायची, चीनी, पानी, खैरात के पैसे सब अलग अलग रखने हैं। वजीफ़ा से पहले 3 या 7 बार आयतल कुर्सी पढ़कर लोहे की छुरी पे दम करके अपने इर्द गिर्द हसार करना है, क्योंकि ये सबक बड़ी चीज़ है। ये वजीफ़ा ऐसे ही नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जिसमें अल्लाह की बार बार बड़ाई है। तो किसी चीज़ का ये ना हो कोई चीज़ आपको डराने आए, आप डर जाएं, परेशान हो जाए, तो आपने ये हसार, ये छुरी अपने इर्द गिर्द घुमा लेनी है। जहाँ तक कि आपने कोई कपड़ा बिछाया है, जानमात बिछाया है, ये रखना है और फूंक मारनी है। फिर उस छुरी को चारों तरफ कमरे में लेकर फिरना है, या कमरे में पूरे में लेकर फिर लें चारों तरफ और फूंक मार के छुरी पे। वजीफ़ा ख़त्म करके या वहाबो पढ़कर 1 दफ़ा आसमान पर फूंक मारनी है और अपनी हाजत अल्लाह से मांगनी है। दिन अगर जुमेरात की रात हो तो बेहतर है, या फिर सोमवार बुध हो, मगर ताक रात हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ताक रात हो, यानी कि आप 13 को पढ़ सकते हैं, 11 को पढ़ सकते हैं, और कौन सी आती है, 9 आती है, 9, 11, 13, और दिन आप देख लें और उसमें से चूज़ कर लें। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी पढ़ा है ना, तो मैंने बड़ी एहतियात से पढ़ा है। उस दिन मैंने मगरिब के बाद ही नहा के, कपड़े बदल के, खुशबू वगैरह लगा के, अपने कमरे को भी अच्छी तरह सफाई करा के, और वहाँ पे ये छुरी से आयतल कुर्सी पढ़ के हसार करके सब्ज़ इलायची, चीनी, पानी और खैरात के पैसे और ये सब कुछ रखा है। पानी भी थोड़ा अपने पास रखें, उस पर दम भी कर लें, आइंदा पीने के काम आएगा, और पानी वैसे भी अच्छा होता है। और आयतल कुर्सी पढ़नी नहीं भूलनी और हसार करना नहीं भूलना। अगले दिन मैंने एक बच्ची को लाहौर में बताया था, तो वो कह रही है कि बीच में मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, मुझे डरा रही थी, तो मुझे बहुत डर आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने आयतल कुर्सी का वो नहीं किया, तो फिर मैंने किया तो वो फिर हट गई। तो आपने पहले ये याद रखना है
اور 2 نفل آپ وتر سے پہلے پڑھنے ہیں اور وتر چھوڑنے ہیں، یعنی کہ 2 سنتے 2 نفل پڑھ کے نا پھر آپ نے 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں اور یہ سارا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں، اور پھر جیسے میں نے بتایا باہر جا کے یا وہاں وہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارنی ہے اور اپنا یہ وظیفہ جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کافی و کثرت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی و نعم الکافی وللہ الحمد شیان اللہ اغثنی 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 فی سبیل اللہ خیر خلقی محمد و علی و صحابی وسلم تسلیم۔ میں نے یہ پڑھا ہے، جب بھی مجھے ضرورت پڑی ہے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے یہ گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے گھر تو 1.5 سال میں کمپلیٹ کر دیا، لیکن میں ایک عورت تھی، عورت کیا سمجھو ابھی لڑکی ہی تھی، چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے، اور میں نے جو کچھ میں کما رہی تھی لگاتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب گھر ختم ہوا تو پھر اس کے سجانے کی پڑ گئی، اب یہ کرٹن ہو، اب یہاں کارپٹ ہو، یہ تو میں نے اپنے بزنس کے سارے پیسے لگا دیا، بزنس کس سے کروں؟ تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس پیسے نہیں رہے، اور کسی سے بھی کہہ کے اللہ کے سوا مانگنے کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں کس سے مانگتی اپنے باپ سے تو وہ مجھے دے دیتا، کسی بھائی سے مانگتی مل جاتے، میاں سے کہتی وہ کوئی انتظام کر دیتا، کوئی اور انتظام کرنے کی کوشش کرتی تو ہو جاتا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی انٹرسٹ پہ کوئی چیز لوں، یہ میں نہیں چاہتی تھی، کسی سے مانگوں یہ بھی میں نہیں چاہتی تھی۔ میں کہتی جس اللہ نے گھر بنا دیا، جس اللہ نے اب بچہ کیڈ کالج میں ایک پڑھنے چلا گیا، دوسرا تیاری کر رہا ہے جانے کی، تو وہ سارے کچھ ہو جائیں گے۔ تو بیٹی بھی پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، جب تک اس کی شادی کری سب کچھ ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو میرے پاس وہ میرے ورکر آئے، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ میرے جن سے میں ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور سے جن کے پاس سے سامان بنواتی تھی نا، وہ میرے پاس آئے کہ باجی اب آپ نے کسی اور کو کام دینا شروع کر دیا ہے، ہم آپ کو اچھا کام کر کے دیتے تھے، آپ نے ہمیں چھوڑ دیا نئے گھر کی خوشی میں۔ میں نے ان کو کہا نہیں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو اب میں سوچ رہی ہوں کوئی اللہ بندوبست کرتا ہے، کوئی کمیٹی نکل آئے میری، کچھ اور اللہ انتظام کر دے تو میں آگے بنواؤں، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اس لیے آپ کو آرڈر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمیں آرڈر کریں، بیچنے کے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے رہنا، جتنا مرضی آرڈر کریں، کیونکہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے آپ پہ کہ آپ سے پیسے نہیں ملیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ سبق دیا، ان کو کوئی ملتان کے، مجھے نہیں پتا، میں تو وہاں رہتی نہیں ہوں، کسی بہت بڑے بزرگ نے دیا تھا، پتہ نہیں ذکریہ بہاؤدین، پتہ نہیں کیا نام، وہ کہہ رہے تھے، مجھے یاد بھی نہیں، میں کبھی گئی نہیں ہے چونکہ مزاروں پہ، کہتے ہیں وہاں پہ کوئی بزرگ بیٹھتا اس نے ہمیں یہ سبق دیا، آپ پڑھیں، ایک ہی دفعہ پڑھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 2-3 راتیں پڑھنا چاہیں تو 14 تاریخ سے مطلب 14 آخری آتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 14 تاک رات نہیں ہے نا، آپ 9، 7، 9، 11، 13 ان میں سے یہ دن دیکھیں گے یہ ہو، اگر آپ کو 2 راتیں ملتی ہیں تو 2 راتیں پڑھ لیں، 1 رات ملتی ہے تو 1 پڑھ لیں، 3 ملتی تو 3 پڑھ لیں، لیکن ایک ہی دفعہ سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ یقین کریں تب میں نے یہ پڑھا تھا، اب ایسا 1 مہینہ پڑھا، اگلے مہینے کی پھر وہ طاق راتیں آئیں تو پھر 1 دفعہ پڑھا، لیکن یہ پڑھنے کے ہفتہ 10 دن بعد انہوں نے مجھے سامان بنا کے بھیج دیا۔ آپ یقین کریں کہ اتنی سیل میری جیسے ایگزیبیشنوں میں ہوتی تھی نا 5 سٹار میں یا باہر کے ملکوں میں، جب میں اس قدر تعداد میں لوگ، میرے اوپر بہت بڑا ماشاءاللہ ہال ہے جہاں اب ہم ذکر کرتے ہیں اور کمیٹی پارٹی وغیرہ، وہ بھرا ہوا تھا، ہر وقت بھرا ہوا تھا، اتنے لوگ آتے تھے خریدنے کے لیے کہ ایک ایک نے 8-8، 10-10 سوٹ خریدے کہ شکر ہے کچھ مہینے سے تم نے کام نہیں کیا کہ تم نے کیا ہے۔ اور انہوں نے بھی زبردست چیزیں بنا کے بھیجی۔ پھر میں لاہور جن سے پرنٹ کراتی تھی نا، سکرین پرنٹنگ اور بلاک پرنٹنگ اور آر کا کام، وہ بھی میں نے انہوں نے بھی بنا کے بھیج دیا بغیر پیسوں کے۔ خدا کی قسم ہے کہ پیسوں کی بارشیں ہوں، تو میں جتنا بھی شکر اس مالک کل کائنات کا کروں میں نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ میں تو کوئی نواب ہوں، میں نواب کی بیٹی تھی، لیکن جب میں آ گئی تو میں نے پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھا،
کبھی میں نے نہیں امید لگائی کہ میں کچھ وہاں سے مانگوں، کچھ لوں، کچھ امید لگاؤں، نہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، میرے باپ کے درجات میری ماں کے بلند کرے، اللہ میرے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، بھابھیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے، خوش رکھے۔ لیکن میں نے اپنی یہ زبان کبھی مانگ کے شرمندہ نہیں۔ اللہ نے مجھے بہت دیا، بہت دیا، اتنے دروازے کھولے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور اس سبق کے پڑھنے سے ہمیں ایئر لائن کا لائسنس بھی لے سکے، 2 جہاز بھی پھر لے لیے 2-3 مہینے بعد، اور ان سے اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہمیں ڈالر گننے سے فرصت نہیں ملی۔ اللہ اتنا مہربان۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ نے سوچا نہیں ہو۔ لیکن اللہ سے تجارت کر لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو رزق دے تو اللہ سے تجارت کر لینا تاکہ وہ آپ کو دیتا جائے۔ جو آپ کو دے کچھ نہ کچھ اللہ کے رستے میں ضرور بانٹے، ضرور دے۔ اللہ کسی کا تھوڑا رکھتا ہے، اللہ تو ہمیں دیتا ہے۔ تو جب آپ سفید پوش لوگوں کو، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو خوب مدد کریں گے، اللہ آپ پر زمین و آسمان سے اپنی رحمتوں نعمتوں کی بارشیں کرے گا۔ کر کے تو دیکھیں۔ اور ایک سورہ جو ہے نا آل عمران، اس میں ایک آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی کام کے بارے میں سوچو 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 اور سوچو، جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر ادھر ادھر نہ ہی رہو، پھر بس یقین کرو کہ ہمارے اللہ نے اگر ہمارے دماغ میں سوچ ڈالی ہے تو ضرور کچھ اچھا ہی ہے۔ بس پھر اس میں سے گزر جاؤ۔ ڈرو نا کہ میں ڈوب جاؤں گی، مجھے ملے گا نہیں، میرا نقصان ہو جائے گا۔ کیسے نقصان ہوگا جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے پڑھنا، ادھر لکھا ہوگا کہ سورہ آل عمران میں ہے، یہ ہے آیت نمبر 159، یہ ہے اس کا 50 اور 59 کے آخر میں آدھی سی آیت ہے یہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور ایک آپ کو میں بتاؤں 154 جو آیت ہے نا اس کی سورہ آل عمران کی ہے، وہ بھی یعنی یہ میں آپ کو 58 59 بتا رہی ہوں، وہ 54 ہے۔ وہ آیت ذرا تھوڑی سی اتنی سی لمبی ہے، اس کو اگر آپ فجر کے بعد 40 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے نہیں، رزق کے سپلوے کھولے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، میری بات پہ یقین کر کے۔ میں بڑی ایک عیب دار کمزور سی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں نے اللہ سے جب بھی مانگا اس نے مجھے بھر بھر کے دیا، میرے مانگنے سے بھی زیادہ دیا۔ اور میں نے جو مانگا جو مانگا جو مانگا اس نے سب دیا، نظر بد دور، چشم بد دور، مجھے ایک بھی نہیں چیز یاد جو اس نے مجھے نہیں دی۔ ابھی میرا میاں 3-4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ سے کچھ مانگتی رہتی ہو، لوگوں کو بتاتی رہتی ہو، تو تمہارا کام اللہ روز دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کرتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، چپ ہو جائیں کہیں نظر نہ لگ جائے، کہ پھر نظر لگ جاتی ہے تو پھر وہ کام ہی رک جاتے ہیں۔ بس آپ لوگ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اور یہ ایسی عام چیزیں بھی نہیں ہیں کہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں۔ تو آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، میرے والدین کو یاد رکھنا ہے، میرے ننیحال ددیحال سسرال سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کے خیر برکت کی، صحت کی، میری سمدن کے لیے دعا کرنی ہے اللہ اس کو صحت دے، اور میرے شوہر، میرے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے بہت کامیابی کی دعا کرنی ہے، بہن بھائیوں کے لیے اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور چشم بددور، نظر بددور رکھے، اور پھوٹ ڈالنے والوں سے اور لگائی بجھائی کر کے دوریاں پیدا کرنے والوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اگر ہم ایسا کریں کسی کے لیے تو ان کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں صرف اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور مکاریوں سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ مکاری سے کچھ حاصل نہیں ہونا، نہ مجھے نہ کسی اور کو، تو اللہ ہمیں مکاریاں کرائے ہی نہ، ہم چھپا چھپا کے بھی نہ رکھیں۔ مجھے جو بات پتہ ہے میں اپنی سٹوری کے ساتھ اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کا شوق بڑھے، اور مجھے اپنی سٹوری بتا کے آپ کا وقت ضائع کرنے کا نہیں شوق ہوتا،
اور نہ ہی مجھے یہ شوق ہوتا کہ میں بتاؤں میرے پاس ختم ہو گیا تھا، میں مشکل میں پڑ گئی تھی، میرے پاس چیزیں لینے کے پیسے نہیں تھے. لوگ تو نہیں بتانا چاہتے نا، لیکن میں نہیں چھپانا چاہتی کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں. اور یہ سبق پڑھنے کے بعد بھی، اور ایک وہ جو میں نے اس دن بتایا تھا، یا اللہ یا اللہ، اللہ نے اتنے کرم کیے، جو میں نے چاہا اللہ نے وہی کر دیا میرے ساتھ. جہاں بچوں کا میں نے چاہا شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، جس قسم کے لوگ مجھے ملے، اللہ نے وہ سب کچھ دیا. اللہ کا شکر ہے. سمدھی بھی بہترین دیے تھے اور آگے رشتے بھی بہترین دیے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. بہن بھائیوں کے بھی اللہ نے آسانیاں دی، جہاں رشتے کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے سب کو. اور اللہ آپ سب کے گھروں میں بھی خیر و عافیت رکھے، ہر برائی سے، نظر بد سے، اور برائی چاہنے والوں سے، شیاطین سے، حاسدوں کی حسد سے آپ کو بھی اپنی پناہ میں رکھے، مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی رکھے. اللہ سب کا بھلا کرے. تو آج کا سبق بہت ہی پیارا ہے، اس کو پڑھنا، اس کی پکچر آ جائے گی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ مجھے بھول جائیں، بس اپنی دعا کریں. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کسی کو اچھی چیز بتاتے ہیں نا، تو اللہ آپ کے لیے خاص رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو بس پڑھیں اور اللہ کے دروازے کھلوائیں، ٹوک کر کے اللہ کھولے گا. اور یہ بھی کر سکتی ہیں کہ یہ جو ہے نا، یا اللہ کافی و کثرت الکافی، اس کو آپ یہ معمول بنائیں ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنے کا. شکر ہے مجھے یاد آ گیا ہے. اس سے آپ کے لیے بہت اچھائیاں پیدا ہوں. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اول آخر درشی پڑھ کے 11 11 دفعہ یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور شاد رکھے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.